الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللہ جل شانہ نے فرمایا اے ایمان والو، ایمان والوں کا خطاب دے کر جب اللہ تعالیٰ نے پکارا اور اعلان کیا، اس کا مطلب یہ ہے اے میرے سے محبت کرنے والوں۔ اللہ سے محبت کرنے کی بنیاد پر ہر کوئی ایمان لاتا، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے کی وجہ سے اللہ پر ایمان لاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہ ہو تو ایمان لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایمان نہ لانے والے جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں افراد ہیں، ان کی وجہ یہی کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے خالق نہیں سمجھتے، کسی غیر اللہ کو سمجھ لیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی نہیں دیتا۔ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے از خود کہہ دیا اے میرے ایمان والو، مطلب یہ ہوا مجھ سے محبت کرنے والوں۔ آپ محبت کرنے والوں کو چاہیے اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہ کرے۔ ایک دوست کو چاہیے دوسرے دوست کے خلاف کام نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے جب دوستی ہو گئی اور ایمان والوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو دوست بنا لیا، تو آپس میں آپ چاہیے کسی بھی فریق کی طرف سے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے مخالفت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخالفت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ وہ رحمان رحیم ہے، ہر حال میں رحمت کرنے والے، ہر حال میں خالقائی کرنے والے، ہر حال میں احسان کرنے والے، وہ کافروں کو دشمنوں کو بھی احسان کرنے والے۔ تو ایمان والوں کے خلاف، ان کے احسان کے خلاف ان کے عداوت کا معاملہ کیسے کرے گا، مخالفت کا معاملہ کیسے اختیار کرے گا؟ تو اللہ کی طرف سے تو یہ امید بھی نہیں، خیال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے خالقائی کے خلاف معاملہ کرے گا۔ وہ تو ہر حال میں خالقہ ہے۔ البتہ احتمال ہے کہ بندے کی طرف سے بندے اللہ تعالیٰ کو اپنے دوستوں میں شامل کرنے کے بعد بعض دفعہ دانستہ یا نادانستہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر بیٹھے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کی مخالفت سے بچو، اللہ سے بچو۔ اللہ سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مخالفت سے بچو، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو۔ جب آپ نے دوستی کا ثبوت دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو دوستوں میں شامل کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخالفت کی امید بھی نہیں ہو سکتا، لہذا تمہاری طرف سے ہو سکتا ہے بہت کچھ، لہذا تم کو بتایا جا رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ کے مخالفت سے ڈرو، اللہ کے مخالفت سے ڈرو۔ کہنے والا کی طرف سے کہہ سکتا تھا اللہ کے نعمتوں کے ساتھ بشارت حاصل کرو، ہے نا؟ الانسان عبید الاحسان، انسان کے ساتھ کوئی انسان جب احسان کرتا ہے تو اس کا چھوٹا سا غلام بن جاتا ہے، وہ اس لیے کہا جاتا ہے الانسان عبید الاحسان، عبید ہے نا، چھوٹا سا بندہ ہے احسان کا، چھوٹا سا غلام ہے احسان کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات بھی
بے شمار ہے، ان احسانات کو لے کر کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ میرے احسان کے ساتھ بشارت حاصل کرو، میرے احسان کی بنیاد پر جنت کی بشارت حاصل کرو، میرے احسان کی بنیاد پر میرے رضامندی کی بشارت حاصل کرو، یہ کہہ سکتا تھا، لیکن بشارت کی بات نہیں فرمائی بلکہ اتقوا اللہ، مخالف سے ڈرانے کی بات سنائی۔ کیوں؟ ایک تو مخالف سے ایک چیز سے ڈرانا، ایک چیز کی بشارت دینا، بشارت حاصل کرنا، یہ جلب منفعت کہلاتا ہے عربی میں، اور مخالفت سے بچنا اس کو دفع مضرت کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو لہذا آپ دونوں کو دیکھو، جلب منفعت اہم ہے یا دفع مضرت اہم ہے؟ ظاہر بات ہے دفع مضرت اہم ہے۔ ایک جلب منفعت حاصل کرنا، دوسرا یہ کہ مضرت کو دفع کرنا، تو ان دونوں میں سے اب نفع حاصل ہو نہ ہو، نقصان کو دفع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تاجر تجارت کرتا، مال بیچنے میں یہ دیکھے گا کتنے نفع ہو رہا ہے، یہ تو دیکھے گا، اور خصوصی طور پر یہ دیکھے گا کیسے اصل مال سے نقصان تو نہیں ہو رہا، نقصان کے ساتھ تو نہیں بیچ رہا ہوں۔ اس کا آیا ہے 10 روپیہ، بیچ رہا ہوں 9 روپیے میں، 8 روپیے میں، 2 روپیے کو خسارے میں ڈال کر، 1 روپیے میں نقصان میں ڈال کر بیچ تو نہیں رہا۔ یہ اہم ترین فیصلہ ہے تاجر کا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد دوسرے نمبر میں دیکھے گا کتنے نفع میں دے رہا ہوں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک ہوتا ہے جلب منفعت کو، اچھی چیزوں کو حاصل کرنا، یہ بشارت سے ہوتا ہے، اور ایک دفع مضرت کو دفع کرنا، یہ انذار سے ہوتا ہے، ڈرانے سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ کو معلوم ہوگا یا جنہوں نے تفسیر پڑھا ان کو معلوم ہوگا، سورہ مدثر پوری سورہ سب سے پہلے اتری ہے۔ سورہ اقرا کی کچھ آیات سب سے پہلے اتری، لیکن پوری سورت نہیں اتری۔ اس سے پہلے کوئی چند آیات اترنے کے بعد جو پوری سورت سب سے پہلے اتری وہ ہے مدثر، سورہ مدثر کی آیت۔ سورہ مدثر کی سب سے پہلی جملہ، پہلی آیات جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ انذار کی بات ہے، بشارت کی بات نہیں۔ کیسے؟ چنانچہ فرمایا یا ایھا المدثر، آگے کیا؟ قم فانذر، دیکھا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مدثر تیار ہو جاؤ، تیار رہو، ہوشیار رہو، ڈراتے جاؤ، ڈراتے جاؤ۔ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اے مدثر بشارت سناؤ، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سناؤ، احسان اللہ کے احسان سناؤ، جنت کی بشارت سناؤ۔ یہ نہیں کہا، حالانکہ سادہ تازہ وہی نازل ہو رہی تھی۔ اکثر لوگ کفار مشرک تھے جو منافرت میں، مخالفت میں چل رہا ہے، تو ان سے کہہ سکتا تھا کیا تم بشارت حاصل کرو اللہ کے احسان کا، جلب منفعت حاصل کرو اللہ تعالیٰ کے احسان سے، اکرام سے، فضل سے، یہ کہہ سکتا تھا، لیکن یہ نہیں کہا بلکہ یہ فرمایا فانذر، ڈرا۔ تو اس سے اکابر نے فرمایا ڈرانا یہ دفع مضرت ہے، دفع مضرت اہم ہے جلب منفعت کے مقابلے میں۔ جیسے ابھی کہا، ابھی نقصان اٹھا کر بیچنا، اس سے بچنا بہت ضروری ہے نفع کے ساتھ بیچنے کے مقابلے میں۔ نفع کے ساتھ دوسرے نمبر میں دیکھے گا، لیکن پہلے نمبر میں دیکھے گا اصل راس المال، اصل قیمت سے، اصل جو لاگت سے، نقصان کے ساتھ تو بیچا نہیں جا رہا ہے، ایسے تو کبھی نہیں کرے گا، اس لیے اس سے بچنا اہم ہے۔ تو یہاں بھی اس اصول ضابطے کے مطابق
اللہ تعالیٰ نے شروع نبوت کے زمانے میں فرمایا کہ تم فانذر، آپ تیار ہو جاؤ، ڈراؤ میرے بندوں کو، آپ کے صحبت یافتہ افراد کو ڈراتے جاؤ۔ تو معلوم ہوا یہ دفع مضرت اہم ہے۔ ایسے بھی ڈاکٹر طبیبوں کے اصطلاح میں بھی دفع مضرت اہم ہے جلب منفعات کے مقابلے میں۔ دفع مضرت کا مطلب یہ کہ بیماری کو دفع کرنا۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس کے لیے پہلے ڈاکٹر دیکھے گا اس کی بیماری کو پہلے ختم کیسے کرے، بیماری ختم ہونے کے بعد پھر دیکھے گا اس کو وٹامن دے کر طاقتور کیسے بنائے۔ طاقتور بنانے کی شروع میں خیال نہیں کرے گا، شروع میں یہی کرے گا کہ پہلے بیماری سے اس کو خالی کر دے۔ یہ بیماری سے خالی کرنے کو ہمارے اصطلاح میں کہتے ہیں تخلیہ، اور طاقتور بنانے کو کہتے ہیں تحلیہ۔ تخلیہ اہم ہے جیسا دفع مضرت اہم ہے، تحلیہ اہم نہیں تخلیہ کے مقابلے میں۔ تحلیہ تو وہ کیا جلب منفعت ہے، منفعت کو حاصل کرنا۔ اسی وجہ سے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے کسی اصول اور ضابطے کے مطابق رسول اللہ کو تبلیغ کرنے کے لیے حکم دیا، پہلے تم اپنے امت کو ڈراؤ۔ جو اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ صحیح معنی میں ایمان کے تقاضا کے مطابق عمل کرے گا۔ ایمان کے تقاضا کیا ہے؟ کچھ کرنے کے کام ہے، جو کچھ نہ کرنے کے کام ہے، کرنے کے کام میں کوتاہی نہیں کرے گا، غفلت نہیں کرے گا، سستی نہیں کرے گا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے اوامر میں سستی، غفلت، کوتاہی نہیں کرے گا۔ جو اللہ سے ڈرتا، کوتاہی کرنے سے، غفلت کرنے سے، سستی کرنے سے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، لہذا وہ یہ چھوڑ دے گا۔ اسی طرح گناہ کے قریب جانے سے بھی ڈرے گا۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ کے مخالفت کرنے سے بھی بچے گا، اللہ کے مخالفت نہیں کرے گا۔ کسی حالت میں نہ آنکھوں سے، نہ کانوں سے، نہ زبانوں سے، نہ ہاتھوں سے، نہ پیر سے، نہ دیگر اعضاء جوارح سے مخالفت پر کسی حالت میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ایسی صفت بتائی نبوت کی، رسول اللہ کے تبلیغ کی، کہ جس کی وجہ سے جامع معنی ہو جائے تبلیغ۔ سب سے پہلے دفع مضرت ہو، پھر بعد میں دیکھ لیا جائے جلب منفعت ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیات کریمہ میں بھی جو ہم نے پڑھی مشہور آیات، عام آیات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دعوت دی، ایمان والوں کو حکم دیا، ایمان والوں سے کہا کہ تم میری مخالفت سے بچو۔ لہذا ہر آدمی جو اپنی اصلاح چاہتا ہے، اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے یہ اہم ہے کہ اللہ کے مخالفت چھوڑ دے، اللہ کے مخالفت نہ کرے۔ اللہ کے مخالف کوئی کام جس کی وجہ سے اللہ کے مخالف ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، ایسا نہ کرے، اس لیے کہ اللہ اور ناراض ہو جائے گا۔ اللہ جب ناراض ہو جائے گا، جو مہربان ہے آپ کے ساتھ احسان کی بارش جو ہو رہی ہے وہ بارش کو روک دے گا، پھر آپ تکلیف میں، مصیبت میں پھنستے رہیں گے۔ نظر دوست نادر گناہ سوئی تو چدر روی دشمن قوت روی تو، چدر روی دشمن قوت روی تو۔ نظر دوست نادر گناہ سوئی تو، اپنے دوست آپ کی طرف بہت کم نظر کرے گا یا بلکہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دوست کے دشمن کے ساتھ آپ ملے جلے ہیں۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کا
تعلق رکھا، دوستی کے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ جب مخالفت بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستی کا تعلق چھوڑ دے گا۔ جیسے ایک حدیث بتاتا ہوں، شراکت کے معاملے میں دو آدمی شریک ہو کر جب کام کرتا ہے، دونوں اپنے اپنے حیثیت کے اعتبار سے امانت دیانتداری کے ساتھ جب کام انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ جو کاروبار میں برکت ہوگی، نفع ہوگا، اصول رہے گا، دونوں کا دل ملتا رہے گا۔ لیکن جب ہر آدمی اپنے اپنے مال کو بڑھانے، دوسرے مال کو کٹانے کی خیانت کرنا شروع کر دے گا، تو خیانت جب دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اعلان بھی کر دیا ان اللہ لا يحب الخائنین، اور بتا بھی دے گا اب میں جا رہا ہوں، میں خیانت والوں کے ساتھ نہیں رہتا، میں تو جا رہا ہوں، میں جا رہا تو شیطان آئے گا، اب تم دونوں کے درمیان لڑائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی میں بڑھا دے گا، دشمنی کرنے کے بارے میں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں نہیں رہتا جہاں مخالفت آتی ہے، اللہ کے مخالفت جہاں آتی ہے، یہ یقین کر لو، یہ بات یہ دل میں بسا لو، یہ بات دل کے کونے کونے میں، رگ ریشے میں، خون میں، قطرے میں، ہڈیوں میں، گردے میں، دماغ میں، سوچ میں یہ رکھ لو، اللہ کے مخالفت کے ساتھ اللہ کا دوستی کا ثبوت ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی مخالفت بھی کرے اور اللہ تعالیٰ سے دوستی کا ثبوت بھی دے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ منافقانہ کام ہے، منافقانہ کام اللہ تعالیٰ کو برداشت ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کفاروں سے بھی نچلے درجے میں ہے جہنم کے۔ تین قسم کے لوگ تھے، سچے مسلمان، سچے کافر، اور درمیان میں کچھ منافق، کبھی کافر کی طرف کبھی مومن کی طرف رہنے والے، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہ عام کافر سے کلا کافر سے بدتر ہے۔ کافر تو کافر ہے، وہ کہتے ہیں جیسے باہر سے ہوں ایسی طرح اندر ہوں، جیسے اندر ہوں ایسی طرح باہر ہوں، کلا کافر، کلا کافر، کلا کافر۔ لیکن منافق تو ایسے نہیں ہے، منافق کہتے ہیں ظاہری میں وہ اچھا دکھاتا ہے اور اندرونی طور پر مخالفت رکھتا ہے۔ تو یہی بات ہے، سمجھ لو اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو ایمان لانے کی دعوت دی اور ایمان کے اندر داخل ہو گیا تو ان سے کبھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ مخالفت ہو جائے، ان سے بندہ سے مخالفت ہو جائے، بندہ کوئی مخالفت کام کرے، اللہ جس سے ناراض ہو ایسے کام کرنے کو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کیسے کام کو برداشت نہیں کرتا؟ جو بار بار کہتا رہتا ہو تاکہ دل میں بس جائے، رس جائے، بیٹھ جائے، دیکھ لے، اطمینان ہو جائے۔ اللہ کے مخالفت کا نام کیا؟ اللہ کے گناہ کا نام کیا؟ گناہ کس کو کہتے؟ وہ قول و فعل، نقل حرکت جو اللہ کے مرضی کے خلاف، بہت اچھی سی بات ہے۔ وہ قول و فعل، نقل حرکت جو اللہ کے مرضی کے خلاف ہو، ایسے کام کو اللہ برداشت نہیں کرتا میرے دوستو۔ وہ کام وہ آنکھوں سے کرے، وہ کام کانوں سے کرے، وہ کام زبان سے کرے، وہ کام ہاتھ سے کرے، وہ کام پیر سے کرے، وہ کام دیگر عضو سے کرے، وہ کیسے حالت میں برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا اتقوا اللہ۔ دیکھو اتقوا اللہ کی کتنی بڑی لمبی تفصیل، خیال کرو۔ اس لیے اگلے کفار، زمانے کے کفار دیکھتے تھے، سمجھتے تھے جب آپ ایمان لاؤ مجھے تمام مخالفت کے کام چھوڑنا پڑے گا، خاندانی مخالفت، رشتہ داری کی مخالفت، رسم و رواج کی مخالفت، بتوں کے عبادت کی مخالفت، سب چھوڑنا پڑے گا، یہ سمجھتے تھے، اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے عام حالات میں۔ ایمان لانے کے بعد سمجھتے مجھے تمام مخالفت کام کو چھوڑنا پڑے گا، ایمان کا تقاضا یہی ہے، ایمان چاہتا ہے ہر مخالفت کو چھوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبیت میں داخل فرمایا تو پھر دوسرے نمبر میں اتقوا اللہ کہہ کر اس کی طرف اشارہ دیا، ان کے حکم دیا، کیا تم میری مخالفت کیسے حالت میں نہ کرو، مخالفت نہ کرو۔ اور مخالفت
نہ کرنے میں تمہارے مدد ملے گی کونو مع صادقین، جب صادقین کے ساتھ تم رہو گے، ملے جلے رہو گے، نیک لوگوں کے با عمل عالم کے صحبت میں اپنے زندگی گزارو گے، اللہ کے مخالفت سے تم بچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے مخالفت سے محفوظ رہ جاؤ گے۔ ورنہ محفوظ رہنے کا اس زمانے میں کوئی صورت نہیں، یہ گناہ کا بازار ہے، منکرات کا بازار ہے، فواحشات کا بازار ہے، فواحشات، منکرات، شیطان کے خطوات اور وساوس، منکرات کا ڈھیر کے ڈھیر ہے ہر جگہ، جہاں جاؤ، دکان میں جاؤ، مکان میں جاؤ، راستہ میں جاؤ، کسی ہر مجلس میں جاؤ، دیکھو گے تم، جب تم کو اس معیار پر جب تم دیکھو گے اللہ کے قول و فعل نقل حرکت جو اللہ کو پسند نہیں، وہ قول و فعل نقل حرکت جو اللہ کو پسند نہیں، ایسے کام ہوتا ہے نہیں ہوتا، مجلس میں دیکھو، مکانوں میں دیکھو، دکانوں میں دیکھو، ہر جگہ ایسی طرح ہو رہا۔ تو ایسے حالت میں اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے کیسے راضی ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دوسری کا ثبوت دے کر اللہ تعالیٰ کی مخالفت بھی کرے۔ مخالفت سے بچنے کے لیے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ بڑھ جاؤ، سچے لوگوں سے لگ جاؤ، ایسے لگو، ایسے لگو، ایسے لگو، کہا نہیں جا سکتا۔ جیسے مثال دیا کعبے نے قلم عام جنگلی عام، جب دونوں کو قلمی کرتے ہیں، دونوں کو کھینچ کر ایسے باندھتے ہیں، ایک کے لیے بھی قطرہ کسی ڈر کے زور سے جب باندھ دیا جاتا پھر جا کر جنگلی عام قلم عام بن جاتا ہے، زور سے ڈر کے۔ تو یہاں بھی ایسی طرح ہونا چاہیے، اگر آپ اللہ کے مخالفت سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے باعمل عالم کے اتباع میں زندگی گزارو، ایسی زندگی گزارو جیسے قلم عام جنگلی عام کے تعلقات ہوتے ہیں، ایسے نہیں اوپر سے چھوا دیا، لگا دیا، دیکھا دیا، اس سے کام نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت حال کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔